اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام ہے العقیدۃ الاسلامیہ عن سیدنا معاویہ المعروف ہمارے سیدنا امیر معاویہ۔ مؤلف و مرتب یعنی مصنف سید شاہ گلزار اسماعیل واسطی قادری رضاقی اسماعیلی، وہی گلزار ملت، ناشر آل انڈیا بزم گلزار ملت۔ تعارف میں یوں فرما رہے ہیں، بسم تعالی و تقدس محبوب سرور دو جہاں کاتب وحی عاشق اہل بیت اطہار حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کے متعلق مختصر و مدلل تحریر العقیدۃ الاسلامیہ سیدنا معاویہ المعروف ہمارے سیدنا امیر معاویہ۔ 1100 عدد کتاب چھپی تھی، ملنے کے پتے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، کسی کو منگانا ہو تو یہاں نمبر سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ ایسے شرف انتصاب میں مصنف فرماتے ہیں، آقائے نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قرابت دار، برادر نسبتی، کاتب وحی، امین اسرار الہی، فقیہ و مجتہد، عظیم صحابی و بشارت یافتہ حکمران، امیر المؤمنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور پیش ہے۔ یہ کتاب پیش ہے جو شجاعت و بہادری، عاجزی و انکساری، حلم و بردباری، مساوات پسندی، عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یکتائے روزگار تھے، جن کے فضائل و مناقب پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ گر قبول افتد زی عز و شرف، جارو کش بارگاہ سرکار مسئولی سید گلزار اسماعیل واسطی غفر اللہ۔ یہ حضرت مصنف علی صحابی کی تعریف اولاً مصنف لکھ رہے ہیں، نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد خداوندی ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی واللہ بما تعملون خبیر۔ یعنی تمہیں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ اور جہاد کیا، اور وہ مرتبے میں ان سے بڑے ہیں جنہیں بعد فتح خرچ اور جہاد کیا، بعد فتح کے خرچ اور جہاد کیا، اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ یہ ترجمہ کنز ایمان سے تھا۔ اس آیت کریمہ میں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کے تحت شیخ ساوی مالکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، معنی یہ ہے کہ وہ تمام صحابہ کرام جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور راہ خدا میں خرچ کیا، اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد ایمان لا کر راہ خدا میں خرچ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان سب سے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ فرما لیا۔ تفسیر ساوی کے حوالے سے حضرت علامہ فہامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنا بہ ثم مات علی الاسلام، یعنی جس نے ایمان کی حالت میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور ایمان ہی پر اس کا وصال ہوا، ایسے شخص، ایسے خوش نصیب کو صحابی کہتے ہیں۔ یہ قول نخبۃ الفکر کے حوالے سے۔ آگے فرماتا ہے تو سیدنا امام محمد بن اسماعیل بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ومن صاحب النبی او رآہ من المسلمین فہو من اصحابہ، یعنی اور جو نبی کا ہم نشین رہا یا مسلمانوں میں سے کسی نے آپ کو دیکھا تو وہ آپ کے اصحاب میں سے ہے۔ الجامع الصغیر کے حوالے سے یہ قول ہے۔ حضرت امام قسطلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابی وہ ہے جسے حالت ایمان پر آپ کا ساتھ یا دیکھنا میسر آئے، ایک ساتھ ہی ہو اور حالت ایمان میں ہی اس کا خاتمہ ہو۔ یہ بات قابل غور ہے کہ حالت ایمان میں ہی اس کا خاتمہ ہو۔ یہ کہنے کی وجہ جہاں تک سمجھ میں آ رہی ہے کہ بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھے لیکن ان کا انتقال ایمان کی حالت پہ نہیں ہوا، اسی وجہ سے یہ قید لگائی گئی۔ اسے یہ قول الاسالیب البدیہ للنبہانی کے حوالے سے۔ امام طیبی لکھتے ہیں، محدثین کے ہاں صحابی اس مسلمان کو کہتے ہیں جس نے حالت بیداری میں اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا یا آپ کی صحبت میں رہا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں یعنی دین پر ہی اس کا خاتمہ ہوا ہو، اگرچہ اس درمیان ارتداد بھی خلل انداز ہوا ہو۔ مرقۃ الوفات کے حوالے سے۔ کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، اور جو فضائل قرآن مجید و احادیث مبارکہ صحابہ کرام
رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے متعلق مذکور ہیں، آپ بھی ان میں شامل ہیں۔ علامہ ابو الحسنات محمد عبد الحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وَكَانَ صَحَابِيًّا جَلِيلًا شُجَاعًا شَهِدَ ابن عباس بِأَنَّهُ فَقِيهٌ كما في صحیح البخاری جرت بینہ و بین علی رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین رضی اللہ عنہما فی ایام خلافت و محاربات والحق کان بید علی رضی اللہ تعالی عنہ مخالفت له یرجع عفوها مقدمہ عمدۃ الرعایہ۔ یعنی حضرت سیدنا امیر معاویہ جلیل القدر صحابی بہادر تھے، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دی کہ بے شک وہ بہت بڑے فقیہ ہیں، جیسا کہ صحیح البخاری میں آیا ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ اور علی کے درمیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی خلافت میں جنگ اور لڑائیاں ہوئیں، اور حق حضرت علی کے ہاتھ میں تھا، اور جو ان کا مخالف اس کے لیے معافی کی امید کی جاتی ہے۔ تعارف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں گرامی اور لقب و کنیت کیا ہے سماعت کا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اس میں گرامی معاویہ ہے۔ کئی صحابہ کرام کا اس میں مبارک اس میں پاک بھی معاویہ تھا، جیسے کہ شارح بخاری حضرت علامہ بدر الدین محمود ابن احمد عینی حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں معاویہ نام کے 20 سے زائد صحابہ کرام ہیں، عمدۃ القاری کے حوالے سے۔ اور حضرت العلامہ الامام الحافظ احمد ابن علی ابن حجر عسقلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مائناز تصنیف لطیف الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں 31 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ذکر کیا ہے، جن کا اسم گرامی بابرکت معاویہ ہے۔ جس طرح خلفائے راشدین، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور دیگر بزرگان دین کے اسماء مبارکہ پر بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں، وہیں جلیل القدر صحابی رسول کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام پر بھی بچوں کے نام تجویز کیے جائیں اور یہ نام رکھنے کی ترغیب بھی دی جائے۔ یہ بتانے کی وجہ یوں ہو سکتی ہے کہ بعض لوگوں میں سو گمان رہی ہو کہ معاویہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے، تو اس لیے یہاں پر صراحت ہو گئی نام رکھنا مناسب ہے، بلکہ اچھا ہے کہ صحابہ کرام صحابی میں سے شمار کیے جاتے ہیں تو رکھا جائے نام، کوئی مذاقہ نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے۔ خیال رہے ہرگز یہ نہ سوچا جائے کہ لغت میں لفظ معاویہ کا معنی غیر درست ہے تو یہ نام نہیں رکھنا چاہیے۔ ہمیشہ ذہن نشیں رہے کہ لغت میں معاویہ کے اچھے معنی بھی ہیں، جیسے بہادر اور بلند آواز، نیز یہ کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ اگر کسی نام کا معنی درست نہ ہوتا تو حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم اس نام کو تبدیل فرما دیا کرتے تھے، لیکن الحمدللہ معاویہ وہ پاکیزہ اور مبارک نام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کئی مرتبہ ادا ہوا۔ اگر نام پاک غلط ہوتا تو حضرت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ضرور تبدیل فرما دیتے، اور پھر یہ کہ اگر کسی نام کو کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہو جائے تو اس میں لغت نہیں دیکھی جاتی، بلکہ وہ نام حصول بابرکات کے لیے رکھا جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے۔ رہی بات آپ کے القابات کی تو ان میں ناصر لحق اللہ کو زیادہ شہرت حاصل ہے۔ یہ قول تاریخ الخمیس، ذکر خلافت معاویہ، سیر اعلام النبلاء وغیرہ کے حوالے سے۔ ولادت کب ہوئی؟ آپ کی ولادت کے متعلق شارح بخاری حضرت علامہ احمد ابن علی بن حجر عسقلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں ذکر من اسمہ معاویہ جلد 6 صفحہ 20 پر رقم تراز ہیں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ کی ولادت بعثت مبارکہ سے 5 سال قبل تقریباً 604 عیسوی میں ہوئی، اور یہی قول زیادہ مشہور و معروف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اور بھی قول ہیں پیدائش کے حوالے سے۔ سلسلہ نسب، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب عبد مناف پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ رسول دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نسب اقدس ملاحظہ کریں، یوں ہے: محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ السیرۃ النبویہ کے حوالے سے ہمارے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب ملاحظہ کریں: معاویہ بن ابو سفیان، صخر بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔
یوں ہی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نسب بھی عبد مناف پر رسول دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ کیسے؟ یوں، معاویہ بن ہند بنت عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔ الحمدللہ رب العالمین، ہمارے سیدنا امیر معاویہ نانا جان رسول دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں سے ہیں۔ سسرالی رشتہ پر ایک حدیث پاک۔ ہمارے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت سیدہ رملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ام حبیبہ کی کنیت سے مشہور ہیں، انہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ اور مومنوں کی ماں ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس کے متعلق حدیث سماعت کریں۔ عبد الرحمن ابن عویم ابن سعیدہ عن ابیہ عن جدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا فجعل لی بینہم وزراء وانصارا واصحارا فمن سبہم فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ یعنی حضرت عویم بن سعیدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ مجھے برگزیدہ بنایا اور میرے لیے صحابہ منتخب کیے، انہی میں سے میرے وزیر، مددگار اور سسرال والے بنائے، پس جو ان کی بدخوئی کرے گا اس پر اللہ کی اور فرشتوں کی تمام لوگوں کی لعنت ہوگی۔ یہ قول کن کن کتابوں سے ہے؟ ایک معجم الصحابہ للبغوی، دو المستدرک علی الصحیحین، تیسری کتاب مجمع الزوائد، چوتھی کتاب النہی عن سب الاصحاب غالباً مقدسی کی کتاب ہے۔ فائدہ کیا؟ اس روایت سے یہ روز روشن کی طرح ثابت ہوا کہ رسول دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ داروں کی مخالفت کرنے والا، انہیں برا کہنے والا مستحق لعنت ہے، چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سسر ہونے کا شرف رکھتے ہیں، اس لیے ان سے بغض رکھنا، ان پر طعن کرنا موجب لعنت اور مستحق نار جہنم ہونا ہے۔ قبول اسلام، یعنی حضرت سیدنا امیر معاویہ نے کب قبول اسلام کیا، کیسے کیا، اس تعلق سے کچھ باتیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت سیدنا ابو سفیان اور والدہ حضرت سیدتنا ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فتح مکہ یعنی 8 ہجری مطابق 629 عیسوی کے دن سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا، زرقانی کے حوالے سے۔ اور حضرت سیدنا عمر ابن عبداللہ عنسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ جب حدیبیہ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قریش نے بیت اللہ سے روک کر مقام راہ پر ٹھہرانے پر مجبور کیا، اور حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اس موقع پر ایک معاہدہ کیا، تو اس وقت میرے دل میں اسلام آ چکا تھا۔ پھر جب میں نے اس کا ذکر اپنی والدہ سے کیا تو انہوں نے کہا، اپنے والد کی مخالفت سے ڈرو یا اپنی راہ جدا کر لو، اور اگر دوسری صورت اختیار کی تو تمہارا کھانا تک روک دیا جائے گا۔ میرے والد ان دنوں یعنی تجارت کے سلسلے میں حباسہ، جو سال میں 8 دن لگنے والے بازار ہے، گئے ہوئے تھے۔ میں اسلام لے آیا اور اسے خفیہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حدیبیہ سے رخصت ہوئے تو میں آپ پر ایمان لا چکا تھا، اور یہ بات میں نے اپنے والد سے چھپا رکھی تھی۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمرے کی قضا فرمانے تشریف لائے تو اس وقت میں مومن تھا۔ جب میرے مسلمان ہونے کا علم میرے والد کو ہوا تو انہوں نے مجھ سے کہا، تمہارا بھائی تم سے بہتر ہے کیونکہ وہ میرے دین پر ہے۔ میں نے کہا، میں خود بھی ایسی برتری نہیں چاہتا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر تشریف لائے تو میں نے اپنا اسلام ظاہر کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرا خیر مقدم فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا خیر مقدم فرمایا، اور یوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کاتب بن گیا۔ حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ ایمان امیر معاویہ کے متعلق فرماتے ہیں، صحیح ہے کہ امیر معاویہ خاص صلح حدیبیہ کے دن 7 ہجری مطابق 628 عیسوی میں اسلام لائے، مگر مکہ والوں کے خوف سے اپنا اسلام چھپائے رہے۔ پھر فتح مکہ کے دن اپنا اسلام ظاہر فرمایا۔ نوٹ: جن لوگوں نے کہا
کہ وہ فتح مکہ کے دن ایمان لائے، وہ ظہوری ایمان کے لحاظ سے کہا۔ تب قاتل ابن سعد کے حوالے سے یہ قول۔ واقدی جو ایک بہت ہی بڑے ہی مورخ گزرے ہیں، واقدی نے کہا کہ انہو اسلم بعد الحدیبیہ وقتم اسلام حتی اظہر عام الفتح انہو کان فی عمرۃ القضاء مسلما، یعنی آپ حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے اور آپ نے اپنا اسلام چھپائے رکھا حتیٰ کہ مکہ فتح ہوا تو اپنا اسلام ظاہر کیا، آپ عمرۃ القضاء کے موقع پر مسلمان تھے۔ یہ قول الاصابہ فی تمییز الصحابہ کے حوالے سے۔ والد کی نماز جنازہ کیسے ہوئی؟ یہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد ماجد حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ شذورات الذہب کے حوالے سے یہ قول۔ صورت و سیرت پاک کیسی تھی یہ سماعت کریں۔ حضرت سیدنا ابو الحسن علی بن محمد جزری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بہت خوبصورت گورے رنگ والے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے معاویہ عرب کے کسریٰ ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اکثر سیاہ رنگ کا عمامہ باندھتے تھے۔ اور حضرت سیدنا حسین بن محمد دیار بکری فرماتے ہیں، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بادشاہ تھے، رعب و دبدبہ والے، دور اندیش، بہادر، سخی، بردبار اور سردار تھے، گویا آپ پیدا ہی بادشاہت کے لیے ہوئے تھے۔ بالوں میں مہندی کے حوالے سے کیا قول ہے سماعت کرنا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر اور داڑھی مبارک میں مہندی لگایا کرتے تھے، جس کے رنگ کے سبب آپ کی داڑھی سونے کی طرح معلوم ہوتی تھی۔ سونا، گولڈ، یاد رہے گولڈ گولڈن کلر کا ہوتا ہے، بلیک نہیں ہوتا۔ بہت کرم فرمانے والے، بہر صورت انصاف قائم رکھنے والے تھے۔ یہ قول اسد الغابہ، مرۃ المناجی، فرعون کا خواب، البدایہ والنہایہ، تاریخ الخمیس، اس طرح کی کتابوں سے ماخوذ ہے۔ ازواج و اولاد یعنی کہ ان کی بیویاں کتنی تھیں یا اولاد کتنے تھے وہ سماعت کرنا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد نکاح میں مندرجہ ذیل 4 خواتین آئیں جن سے اللہ تعالیٰ نے اولادیں بھی عطا فرمائیں۔ میسون بنت بہدل کلبی، حضرت سیدنا حسن بن محمد سقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زوجہ امیر معاویہ میسون بنت بہدل تابعات میں شامل ہیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اکثر اولاد انہی میں سے ہیں۔ یزید، امت رب المشارق اور رملہ ہند، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی فہم و فراست، تقوی و طہارت جیسی اعلیٰ صفات سے نوازا تھا۔ اور ایک بیوی ہیں فاختہ بنت قرظہ، ان سے حضرت سیدنا امیر معاویہ کی 2 اولادیں ہوئیں، ایک ہے عبد الرحمن اور ایک ہے عبداللہ۔ تیسرے میں کنود بنت قرظہ، یہ فاختہ بنت قرظہ کی بہن روم کے ایک جزیرے قبرص کے فتح کے وقت یہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھیں۔ اور ایک بیوی تھی نائلہ بنت عمارۃ الکلبیہ۔ یہ قول الکامل فی التاریخ اور بدایہ والنہایہ، تاریخ طبری، تاریخ ابن عساکر اور عمدۃ القاری وغیرہ کے حوالے سے۔ نوٹ: جب فاختہ بنت قرظہ کا انتقال ہو گیا یا نکاح باقی نہ رہا تو بعد عدت کنود بنت قرظہ سے نکاح فرمایا۔ اوصاف و خصائل کیا کیا تھے وہ سماعت کریں۔ ایک، مساوات پسند تھی، برابری۔ آپ کی محفل میں ادنا و اعلیٰ کی کوئی تمیز نہیں ہوتی تھی، ہر ایک کی عزت و آبرو کا یکساں خیال رکھا جاتا تھا۔ آپ ہر شخص سے نہایت لطف و مہربانی کے ساتھ پیش آتے، منکسر المزاج تھے۔ حلم و بردباری کیسی تھی وہ سماعت کریں، یعنی صبر کرنے والی طاقت کس حد کو پہنچی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سخت کلامی کی تو کسی نے کہا اگر آپ چاہیں تو اسے عبرتناک سزا دے سکتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ میری رعایا کی کسی غلطی کی وجہ سے میرا حلم اور بردباری کم ہو جائے۔ یہ قول حلم معاویہ کے حوالے سے۔ ذاتی دشمنی کیا، اس تعلق سے کیا بات کتابوں میں وہ سماعت کرا۔ حضرت سیدنا ابو اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل میں حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ تھے، لیکن جنگ ختم ہونے کے بعد حضرت سیدنا ابو اسود حضرت سیدنا امیر معاویہ کے بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے انہیں اپنے پاس بیٹھا اور قیمتی تحائف سے بھی نوازا۔ شجاعت و بہادری کیا تھی، دلیری کیا تھی وہ سماعت کر رہے۔ تو سیدنا امیر معاویہ کی امتیازی
اوصاف میں سے ایک شاندار وصف آپ کی بہادری بھی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ نے مانعین زکوٰۃ، منکرین ختم نبوت، کذاب و مدعیان نبوت، جو نبوت کا دعویٰ کرتے تھے، نبی ہونا خود کے لیے کہلاتے تھے ان کے مطلب، اور بد مذہبوں کے خلاف جہاد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور کثیر کارنامے سر انجام دیے۔ اسی طرح خلافت فاروقی و عثمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں بھی آپ کے نمایاں کارنامے کسی سے پوشیدہ نہیں۔ حسن اخلاق کیا ہے وہ سماعت کر۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں میری نظر میں کوئی حاکم ایسا نہیں گزرا جو حسن اخلاق میں حضرت سیدنا امیر معاویہ سے بڑھ کر لوگوں نے کشادہ وادی کے کناروں سے دور کرتے ہیں، مگر وہ تنگی اور رکاوٹ کی وجہ سے نہ تو غضبناک ہوتے اور نہ ہی برے اخلاق اپناتے۔ تاریخ ابن عساکر کے حوالے سے۔ خیر خواہی کی عادت کیسی تھی وہ سماعت کریں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جیش نامی ایک شخص کو محض اس لیے متعین کر رکھا تھا کہ وہ لوگوں کے پاس جائے اور دریافت کرے کہ کسی کے یہاں بچے کی ولادت تو نہیں ہوئی یا کوئی وفد تو نہیں آیا، تاکہ بیت المال سے وظیفہ جاری کرنے کے لیے ان کا نام لکھ لیا جائے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ میں لنگر خانہ قائم فرمایا، اس میں حاجیوں اور رمضان المبارک کے مہینے میں فقراء کے لیے کھانا پکایا جاتا تھا۔ زیارت قبور کے حوالے سے کیا قول ہے؟ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے زمانے خلافت میں حج یا عمرہ کے لیے تشریف لائے اور مدینہ منورہ حاضری ہوئی تو حضرت امیر معاویہ نے بھی اتباع سنت کرتے ہوئے شہداء احد رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے قبور مقدسہ پر تشریف لے گئے، کیونکہ نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم، حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کا سال میں ایک مرتبہ شہداء احد کے مزارات مقدسہ پر حاضری دینے کا معمول تھا۔ یہ قول ماخوذ المغازی للواقدی کے حوالے سے۔ سادگی کیسی تھی؟ حضرت سیدنا یونس بن حلبس رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خچر پر سوار دیکھا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ خادم بھی سوار تھے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیوند زدہ قمیص زیبتن فرمائی ہوئی تھی۔ اس حالت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ دمشق کے بازار کا دورہ فرما رہے تھے۔ عشق رسول کی کیا حالت تھی وہ سماعت کریں۔ حضرت سیدنا کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی مدح میں قصیدہ لکھ کر بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے خوش ہو کر انہیں تحفے میں اپنی چادر مبارک عنایت فرمائی۔ حضرت سیدنا کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مقدس مطہر چادر نور ان کے شہزادے سے 20,000 درہم کے عوض خرید لی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تمام خلفاء عیدین میں وہی چادر اوڑھ کر نکلتے، نیز عرصہ دراز تک یہ چادر نور سلاطین اسلام کے پاس مقدس تبرک کے طور پر باقی رہی۔ مقدس تبرک یہ کہا جا رہا ہے۔ لصابہ کے حوالے سے یہ قول ہے۔ ہمارے امیر معاویہ کا بھی مثال کفن مبارک۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کرتا، ایک تہبند، ایک چادر، موئی مبارک تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات کے وقت وصیت فرمائی کہ ان مقدس و مطہر کپڑوں میں مجھے کفن دیا جائے اور ناخن شریف اور موئی مبارک میرے منہ اور ناک پر رکھ دیے جائیں اور میرے سینے پر پھیلا دیے جائیں اور مجھے ارحم الراحمین کے سپرد کر دیا جائے۔ تاریخ الخلفاء کے حوالے سے۔ قارئین کرام، ہمارے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منسوب ہر چیز سے محبت کیا کرتے تھے۔ اہل بیت اطہار سے محبت کی کیا کیفیت تھی وہ سماعت کریں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح دیگر صحابہ کرام سے بے پناہ الفت و پیار کرتے تھے، اسی طرح سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے بھی دلی محبت کرتے تھے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم جب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلام فرماتے تو آپ کی آواز میں شیر کسی گرج ہوتی، جب ظاہر ہوتے تو چاند کی طرح روشن ہوتے اور جب نوازتے تو بارش کی طرح بے انتہا عطا فرماتے ہیں۔
بعض حاضرین نے دریافت کیا کہ آپ افضل ہیں یا حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں؟ فرمایا حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند نقوش بھی آل ابو سفیان سے بہتر ہیں۔ پھر فرمایا جو شخص حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں، ان کی شان میں شعر سنائے، میں اس کو ہر شعر کے بدلے 1000 دینار انعام دوں گا۔ چنانچہ حاضرین نے شعر سنے۔ ہمارے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے ان اشعار میں جو آپ نے امیر المؤمنین حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت بیان کی، آپ اس سے بھی زیادہ افضل ہیں۔ پھر حضرت سیدنا عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان و عظمت میں کئی اشعار پڑھے۔ یہ قول الناہیہ کے حوالے سے، غالباً یہ کتاب عبدالعزیز پرہاروی کی ہے۔ حدیث پاک حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ حضرت سیدنا ابو بکر، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا عثمان غنی اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ اچانک حضرت علی تشریف لائے۔ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا اے معاویہ، کیا تم علی سے محبت کرتے ہو؟ حضرت سیدنا امیر معاویہ نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کے لیے ان سے بہت محبت کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب تم دونوں کے درمیان آزمائش ہوگی۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بعد کیا ہوگا؟ پورے تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی معافی، رضامندی اور جنت میں داخلہ، دونوں کے متعلق۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ نے عرض کی ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں، اور اس وقت یہ آیت نازل ہوئی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اور اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے مگر اللہ جو چاہے کرے۔ یہ قول تاریخ ابن عساکر کے حوالے سے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ کو جب امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کی خبر ملی تو نہایت افسردہ ہوئے اور رونے لگے، اور فرمایا تم لوگوں نے فضل، فقہ اور علم سے کتنا کچھ کھو دیا۔ یہ قول البدایہ کے حوالے سے 4 لاکھ درہم والا ایک قول۔ حضرت سیدنا ابن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آج میں آپ کو وہ نذرانہ پیش کروں گا جو کبھی کسی نے دوسرے کو نہ کیا ہوگا۔ چنانچہ آپ نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں 4 لاکھ درہم پیش فرمائے۔ یہ قول سیر اعلام النبلاء کے حوالے سے۔ ہمارے امیر معاویہ حاکم کیسے بنے، اس تعلق سے کیا واقعہ ہے وہ سماعت کریں۔ جب امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام فتح فرمایا تو حضرت سیدنا امیر معاویہ کے بھائی صحابی رسول حضرت سیدنا یزید ابن ابی سفیان، یاد رہے یہ وہ یزید نہیں ہے جو مشہور ہے بلکہ یہ صحابی ہیں، وہ جو مشہور ہے وہ صحابی نہیں۔ امیر معاویہ کے بھائی صحابی رسول حضرت سیدنا یزید بن ابی سفیان کو شام کا حاکم مقرر فرمایا۔ سیدنا امیر معاویہ ان معاملات میں اپنے بھائی کے ہمراہ تھے۔ جب وہ وصال فرما گئے تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا امیر معاویہ کو گورنر مقرر، ان کا یہ جو یزید بن ابی سفیان ان کے انتقال ہونے کے بعد حضرت امیر معاویہ گورنر مقرر ہوئے، ذمہ دار بنے، حاکم بنے۔ ہمارے امیر معاویہ خلیفہ کیسے بنے وہ سماعت کریں۔ عہد فاروقی و عثمانی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم شام کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دیتے ہوئے خدمت اسلام فرماتے رہے۔ جب حضرت امیر المؤمنین مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم شہید ہو گئے تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، جو تقریباً 6 ماہ منصب خلافت پر فائز رہے۔ منصب خلافت پر فائز رہنے کے بعد حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے، اور یوں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممالک اسلامیہ کے خلیفہ بن گئے۔ یہ قول عمدۃ القاری، امیر معاویہ، تاریخ بغداد اور الثقات لابن حبان کے حوالے سے۔ زمانہ حکومت، کتنے سالوں تک حکومت کرتے رہے حضرت امیر معاویہ؟ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 40 سال حکومت فرمائی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 4 سال دمشق کے امیر رہے، 12 سال حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پورے ملک شام کے والی رہے، پھر تقریباً 4 سال حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے زمانے خلافت میں
اور 6 ماہ سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں شام کے والی رہے. اس کے علاوہ 20 سال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے، جو تقریباً 40 سال حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت رہی. یہ قول اسد الغابہ کے حوالے سے. ام المؤمنین کی خیر خواہی کس طرح فرما کرتے تو وہ سماعت کر. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت کا بھی اہتمام فرمایا کرتے تھے. چنانچہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے 18,000 دینار کا قرض ادا فرمایا. یہ قول سیر اعلامی نوبالا کے حوالے سے. فضائل امیر معاویہ میں کیا کیا باتیں آئی ہوئی ہیں، اس میں سے دو چند باتیں سماعت کریں. ویسے میں بتا دوں، یہاں تو حضرت نے ایک حدیث نقل کی ہے، ورنہ تو پھر حضرت سیدنا امیر معاویہ کے فضائل و مناقب میں اتنی ساری کتابیں لکھی گئی ہیں. ایک کتاب تو ہمارے کوئی محفوظ قادری چہرے کوٹی کے نام سے تھے، ان کے ساتھ دوسرے مصنفین نے مل کر 3 جلد میں کتاب لکھی، قاموس ناموس امیر معاویہ. اور بھی کئی ساری کتابیں 400-500 صفحات والی ہیں. سب کو اگر پڑھ کے سنایا جائے تو تقریباً اس سے 100-200 بلکہ 400 گنا بڑی کتاب ہو جائے گی. خیر، یہاں پر یہ بات ہے کہ حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن ابی عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں، یعنی حضرت سیدنا امیر معاویہ کو ہادی و مہدی بنا دے اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دے. یہ حدیث ترمذی شریف کی ہے. ایک دن سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت سیدتنا ام حبیبہ کو اپنے بھائی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالوں میں کنگھی کرتے دیکھا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم معاویہ سے محبت کرتے ہو؟ عرض کی یہ میرے بھائی ہیں، ان سے محبت کیوں نہ ہوگی؟ حضور پنو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ و رسول بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ و رسول بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں. تاریخ ابن عساکر کے حوالے سے قول. اور کیا حضور نے فرمایا حضرت امیر معاویہ کی شان؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں ایک روز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی تمہارے درمیان ایک شخص آئے گا، وہ جنتی ہے. تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ میں تم سے ہوں اور تم مجھ سے. پھر حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے دونوں انگلیاں یعنی درمیانی اور اس کے ساتھ والی ملا کر فرمایا تم جنت کے دروازے پر میرے ساتھ اس طرح رہو گے ساتھ ساتھ. یہ مطلب ہے. یہ قول کتنی کتابوں سے کے حوالے سے؟ ایک تو مسند الفردوس، دوسری الشریعت، تیسری کتاب تاریخ ابن عساکر، چوتھی کتاب حلیۃ الاولیاء، پانچویں کتاب جو بڑی ہے شرح اصول اعتقاد اہل سنت. کتابیں تو ساری بڑی ہیں نام کے اعتبار سے. وصال امیر معاویہ، انتقال کیسے وہ سماعت کرنا ہے. تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بروز جمعرات ماہ رجب 60 ہجری اور بعض کے نزدیک 61 ہجری میں ملک شام کے مشہور شہر دمشق میں ہوئی. نماز جنازہ کہاں پڑھی گئی وہ سمجھ رہا ہے. تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ صحابی رسول حضرت سیدنا ضحاک ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی. یہ قول اسد الغابہ تاریخ طبری و مروج الذہب کے حوالے سے. مدفن کہاں ہے، کہاں ان کو دفنایا گیا؟ دمشق میں باب الصغیر کے پاس حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک آج تک مرجع عوام و خاص ہے. ان کے مزار کے ارد گرد ایک عالیشان عمارت تعمیر کی گئی ہے. ہر پیر اور جمعرات کے دن یہ مزار مبارک کھولا جاتا ہے. باب صغیر میں مدفون علماء کرام. باب صغیر میں جہاں کئی صحابہ کرام علیہم الرضوان کی آخری آرامگاہ ہے، وہیں کئی کبار علماء کرام محدثین اعظام رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مزارات بھی ہیں، جن میں حضرت علامہ ابن رجب، حضرت برہان الدین ناجی رحمۃ اللہ علیہما قابل ذکر ہے، اور نیز حضرت شیخ ابو الفتح رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک بھی باب صغیر میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدمین شریفین کی جانب موجود ہے. آپ کے بارے میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے شیوخ کو یہ فرماتے سنا کہ آپ رضی اللہ عنہ کے مزار مقدس کے پاس ہفتہ کے دن یعنی شنیچر کے دن جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. طبقۃ الشافعیہ
شافعیت الکبریٰ کے حوالے سے اقوال بزرگان دین حضرت امیر معاویہ کی شان میں، توصیف میں، فضیلت میں والے بزرگان دین نے کیا کیا قول فرمائے، اس میں سے کچھ اقوال آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہیں۔ حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے کیا فرمایا، حضرت علی نے کیا فرمایا، حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا میرے اور معاویہ کی لشکروں کے شہید جنت میں ہے۔ یہ معجم الزوائد کے حوالے سے یاد رہے، معجم الزوائد ایک حدیثی کتاب ہے۔ سیدنا مجاہد قدس سرو فرماتے ہیں، سیدنا مجاہد قدس سرو نے ارشاد فرمایا اگر تم حضرت امیر معاویہ کو دیکھتے تو کہتے یہی مہدی یعنی ہدایت یافتہ ہے، اور سنت للخلال کے حوالے سے۔ اور حضرت سیدنا امام ابو توبہ ربی بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام علی و رضوان کے درمیان پردہ ہے، جو یہ پردہ چاک کرے گا، کاٹ ڈالے گا، توڑ دے گا، وہ دوسرے صحابہ کرام علی و رضوان پر اعتراض کرنے میں جری ہو جائے گا۔ یہ قول البدایہ کے حوالے سے۔ اور سیدنا امام شرف الدین نووی قدس سرہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار عادل صاحب فضیلت اور ممتاز صفات کے حامل صحابہ میں ہوتا ہے، یعنی اعلیٰ درجے کے صحابہ کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ شرح مسلم امام نووی کے حوالے سے یہ کتاب بہت ہی معتبر کتاب ہے، مصنف بہت پائے کے ہیں، اسے تو ہر مصنف پائے کے ہیں۔ سیدنا مجدد الفسانی قدس سرہ فرماتے ہیں، امام ربانی مجدد الفسانی حضرت سیدنا امام احمد سرہندی قدس سرہ کا فرمان ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے پورے کرنے میں خلیفہ عادل ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اہل سنت و جماعت کی شرط ہے، جو شخص یہ محبت نہیں رکھتا اہل سنت سے خارج ہے، اس کا نام رافضی۔ اور جس شخص نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں افراط کی طرف کو اختیار کیا اور جس قدر کی محبت مناسب اس سے زیادہ اس سے وقوع میں آئی اور محبت میں غلو کرتا ہے، اور حضرت خیر البشر علیہ السلام کے اصحاب کو سب و طعن کرتا ہے، اور صحابہ و تابعین اور سلف صالحین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے طریق کے برخلاف چلتا ہے، وہ خارجی ہے۔ یہ قول مکتوبات امام ربانی کے حوالے سے۔ اور حضور سیدنا غوث اعظم کیا فرماتے ہیں، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا حضرت سیدنا مولا علی اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو اختلافات ہوئے انہیں اللہ تعالیٰ کی مشیت سمجھ کر زبان بند رکھی جائے، زبان بند رکھی جائے، یہ کہا جا رہا ہے، یہ فرمان حضور غوث اعظم کا ہے کہ اس کو خدا کی مشیت سمجھیں، خدا کا ارادہ سمجھیں۔ ویسے بھی قرآن کی آیت گزر چکی ہے، تو اس میں بولنے کا حق تم کو نہیں ہے، عوام کو اس میں بولنے کا حق نہیں علماء کو ہے، بس آپ نے سننا، خاموش ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مبارک قدس سرہ فرمایا، قدس سرہ کی بارگاہ میں ایک شخص نے عرض کی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہتر ہیں یا حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آپ نے ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں حضرت سیدنا امیر معاویہ کی ناک میں داخل ہونے والا غبار حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہے۔ یہ قول شریعہ کے حوالے سے یاد رہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز پہلی صدی کے مجدد شمار کیے جاتے ہیں۔ یہ حضرت مجدد صاحب حضرت امیر معاویہ کے مقابل یعنی ان کے درجے کو نہیں پہنچے، تو دوسرا کوئی بندہ ان پر زبان حضرت امیر معاویہ پر زبان تان کرتا ہے، زبان دراز کرتا ہے، زبان ان کی توہین کرتا ہے، یہ بہت بڑی جرات ہے۔ کوئی بعید نہیں کہ اس کا حکم بہت سخت ہو، اللہ تعالیٰ سخت گرفت کرے۔ ویسے تو ان سے محبت نہیں کرنے والا، بغض عداوت رکھنے والا اہل سنت سے خارج ہے، ابھی وہ بات گزری۔ ایک شخص نے حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے عبداللہ، میرا ماموں حضرت سیدنا امیر معاویہ کی بدگوئی کرتا ہے اور بعض اوقات مجھے اس کے ساتھ کھانا پڑتا ہے۔ آپ نے فوراً ارشاد فرمایا اس کے ساتھ کھانا مت کھایا کرو۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، وہ امام احمد بن حنبل جو چار امام میں سے ایک امام ہے۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش سید علی ہجویری سید صاحب اپنے دور کے بہت ہی پائے کے بزرگ ہیں، اپنی کتاب کشف المحجوب مشہور ہے، اسی کے حوالے سے یہ قول حضرت سیدنا داتا گنج بخش سید علی ہجویری قدس سرہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسی محبت تھی کہ آپ کو بیش قیمت نذرانی پیش کرنے کے باوجود ان سے معذرت فرمایا کرتے، فی الحال آپ کی صحیح خدمت نہیں کر سکا، آئندہ مزید نذرانہ پیش کروں گا۔ یہ قول کشف المحجوب کے حوالے سے۔
اور سیدنا عبداللہ محدث دہلوی جو انڈیا کے ہندوستان کے سب سے بڑے محدث شمار کیے جاتے ہیں، حضرت مولا حسن مجتبی وہ فرماتے ہیں، حضرت مولا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت امیر معاویہ سے صلح فرمانا حضرت امیر معاویہ کی عمارت صحیح ہونے کا ثبوت ہے، یعنی حضرت امیر معاویہ نے جو حکومت کی وہ صحیح ہے۔ کوئی جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کی حکومت صحیح نہیں ہے وہ بیجا قول ہے۔ اور سیدنا ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ باری فرماتے ہیں، امام زمن امام ملا علی قاری نے فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ مسلمانوں کے امام برحق ہیں، ان کی برائی میں جو روایتیں لکھی گئی ہیں سب کی سب جعلی و بے بنیاد ہے، سب روایت کے تعلق سے فرمایا سب جعلی و بے بنیاد ہے۔ اب ویسے میں بتا دوں امام ملا علی قاری جو یہ فرما رہے ہیں کہ سب روایتیں جعلی و بے بنیاد ہیں، وہ اپنے دور کے مجدد ہیں، انہوں نے ایک بڑی کتاب لکھی ہے موضوعات کبیر کے حوالے سے، کون کون سی روایتیں غلط ہیں، موضوع ہیں، من گڑت ہیں وغیرہ وغیرہ، پڑھنا چاہے کتاب دیکھیں۔ سیدنا معافی بن عمران قدس سرور یہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے 600 بزرگوں سے بھی افضل ہے۔ اور حضرت سیدنا اعلیٰ حضرت سرور نے کیا فرمایا، امام اہل سنت جانے من سرکار اعلیٰ حضرت قدس سرور ارشاد فرماتے ہیں، بعض جاہل بول اٹھتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں کوئی صحیح حدیث نہیں، یہ ان کی نادانی ہے، اور محدثین اپنی اصطلاح پر کام کرتے ہیں، یہ بے سمجھے خدا جانے کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں۔ عزیز و مسلم کہ صحت نہیں، عزیز و مسلم کے صحت نہیں، پھر حسن کیا کم ہے، حسن بھی نہ صحیح، یہاں ضعیف بھی مستحکم ہے، یعنی یہاں ضعیف بھی معتبر ہے۔ فتح اور رضیہ کے حوالے سے حضور صدر الشریعہ کیا فرماتے ہیں، یہ وہی حضور صدر الشریعہ جو حضور مجاہد ملت علیہ رحمہ کے استاد ہیں۔ حضور صدر الشریعہ قدس سرور فرماتے ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول ملوک اسلام ہیں، اسی طرف تورات مقدس میں اشارہ ہے، مولدہ بمکہ و مہاجرہ بطیبہ و ملکہ بالشام، وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوگا اور مدینہ میں ہجرت فرمائے گا، اور اس کی سلطنت شام میں ہوگی۔ تو امیر معاویہ کی بادشاہی اگرچہ سلطنت ہے مگر کس کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قول بخاری شریف کے حوالے سے۔ حضرت سیدنا امام شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا امام شہاب الدین خفاجی نے فرمایا، جو امیر معاویہ پر طعن کرے، زبان دراز کرے، کچھ الٹا پلٹا کہے، توہین کرے، وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے۔ دیکھو اسے میں بتا دوں شہاب الدین خفاجی بہت پائے کے بزرگ ہیں، جہنم کے کتوں میں سے کتا ایسے شخص کو کہا جا رہا ہے، یہ قول نسیم الریاض کے حوالے سے۔ ارشادات امیر معاویہ، ایک جو آدمی تجربات سے فائدہ نہ اٹھائے وہ بلند مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ دوسرا یہ قول احیاء العلوم کے حوالے سے۔ دوسرا ارشاد حضرت امیر معاویہ نے کیا فرمایا، جس نے بڑا ارادہ کیا اس نے بڑی مشکل کو خطرہ مول لیا۔ تیسرا قول ہے، صدقہ و خیرات کیا کرو، کوئی یہ نہ کہے میں غریب ہوں، بے شک غریب کا صدقہ مالدار کا صدقہ سے افضل ہے۔ اور ایک قول ہے امیر معاویہ کا، مجھے خلافت میں نزع نہیں، نہ میں اپنے آپ کو مولا علی کا ہمسر سمجھتا ہوں، میں خوب جانتا ہوں کہ امیر المؤمنین سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم مجھ سے افضل و احق بھی امامت ہیں۔ فتح اور رضویہ کے حوالے۔ اور ایک قول ہے، ناسمجھ لوگوں کی گرفت کرو، جو سمجھدار نہیں ہیں اور جو غیر سمجھ والی باتیں کرتے ہیں ان کی ایسی باتوں میں گرفت کرو، پکڑ کرو، ورنہ اللہ عز و جل تمہارے دشمن تم پر مسلط فرما دے گا، جو تمہارے دشمن ہوں گے تم پر حاوی ہو جائیں گے، غالب ہو جائیں گے، جو تمہیں سخت آزمائش سے دوچار کریں گے۔ یہاں پر تقریباً بات مکمل ہو گئی۔ آخری پیج میں معاویہ نام کے اصحاب رسول کون کون ہیں، اس طرح کون کون بزرگان دین بھی گزرے ہیں، اس تعلق سے تقریباً 31 کے قریب نام ذکر کیا گیا ہے، جن کو پڑھنا ہو دیکھ لیں۔ واللہ تعالیٰ علم الصواب۔ پھر انشاءاللہ کچھ اچھے موضوع پر بیان دینے کی کوشش کی جائے گی۔ ویسے میں ایک بات بطور خبر بتا دوں کہ یہ بیان بطور بس تعلیم کے ہے، اس کو چینل کو مانیٹائز نہیں کیا گیا ہے تاکہ پیسہ کمانے کے اس کو ذریعہ نہیں بنایا گیا، بس لوگوں کو فائدہ ہو، لوگ دعا کریں۔ واللہ اعلم۔